بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، یہ اذکار مسنونہ کا تیسرا پارٹ ہے۔ اس پارٹ میں بھی ہم 20 دعائیں پیش کریں گے۔ آپ ان دعاؤں کو بھی دھیان سے سنیے اور یاد کیجیے اور پڑھنے کا معمول بنائیے۔ تو چلیے آج کی دعائیں شروع کرتے ہیں۔ جب غصہ آ جائے یا گدھا چیکھے یا وسوسوں میں مبتلا ہو تو یہ دعا پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہ کب پڑھنا ہے؟ جب غصہ آ جائے تو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، یا جب گدھے کی چیخنے کی آواز سنے تو اس وقت بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، یا دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو، شیطان جب کوئی برے خیالات دل میں پیدا کرے اور برے خیالات جب دل و دماغ میں آئے تو اس وقت بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے۔ جب کسی مسلمان کو ہنستا دیکھے، اضحک اللہ سنک، یہ دعا دے۔ جب کسی مسلمان بھائی کو ہنستا ہوا دیکھے تو اس کو یہ دعا دے کہ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش و خرم رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے، یہ دعا دینی چاہیے۔ یہ دعا ہمارے نبی نے سکھائی ہے، کتنی اچھی دعا ہے۔ نیا چاند دیکھنے پر پڑھنے کی دعا، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامة والاسلام ربی وربک اللہ۔ یہ دعا جب نیا چاند دیکھے، یعنی جب مہینے کا پہلا چاند دیکھے، جیسے ربیع الاول کا مہینہ ہے تو جب نیا چاند دیکھتے ہیں تو اس وقت یہ دعا پڑھیں۔ عام دنوں میں جو چاند پہ نظر پڑتی ہے تو اس وقت پڑھنے کی دعائیں الگ ہے، یہ نیا چاند دیکھنے کے وقت پڑھنے کی دعا ہے۔ ذبح کرنے کی دعا، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ ذبح کرنے کی دعا ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر بول کر کسی بھی جانور کو ذبح کرنے سے وہ جانور کا کھانا، اس کا گوشت کھانا حلال ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی جانور ہو، بکری ہو، گائے ہو، بھینس ہو، مرغی ہو، مرغا ہو، بطخ ہو، کوئی بھی جانور ہو، پرندہ ہو، کسی کو بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرنے سے وہ حلال ہو جاتا ہے۔ اور صرف یہ دعا پڑھ کر ذبح کرنے سے حلال ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ مولانا جب ذبح کرے گا تبھی وہ حلال ہوگا۔ اس دعا کو مرد پڑھ کر، بچے پڑھ کر، عورتیں پڑھ کر، کوئی بھی اس دعا کو پڑھ کر ذبح کر سکتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مرد ہی پڑھے، عورتیں بھی ذبح کر سکتی ہے، جانور کو، مرغی کو، گائے کو اس دعا کو پڑھ کر ذبح کر سکتی ہے۔ اس دعا کے پڑھ کر ذبح کرنے سے وہ اس کا گوشت کھانا حلال ہو جاتا ہے۔ غائبانہ سلام کا جواب، جب سلام لانے یا بھیجنے والا مرد ہو، وعلیک وعلیہ السلام، تو یہ غائبانہ سلام جب کوئی جیسے کہتا ہے، جب کوئی آ کر کہتا ہے کہ فلاں نے آپ کو سلام کہا ہے، تو جب کوئی کسی کا سلام پہنچائے تو اس وقت اس سلام کا جواب اس طریقے سے دیا جاتا ہے، وعلیک وعلیہ السلام، یعنی جس نے سلام پہنچایا ہے اس پر بھی سلامتی ہو اور جس نے سلام بھیجا ہے اس پر بھی سلامتی ہو۔ تو اس طریقے سے سلام کا جواب دیا جاتا ہے۔ غائبانہ سلام، جب کوئی دوسرے سے سلام کہلوائے تو اس سلام کا جواب اس طریقے سے دیا جاتا ہے۔ قبرستان میں داخل ہوتے وقت کی دعا، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ یہ دعا جب قبرستان میں داخل ہو تو اس وقت یہ دعا کرتے ہیں۔ یہ جو ہے سلام بھی ہے اس میں
اور دعا بھی ہے، مغفرت کی دعا بھی ہے۔ میت کو قبر میں اتارنے کی دعا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، بسم اللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ جب میت کو قبر میں اتار رہے ہوں تو اس وقت یہ دعا پڑھیں۔ میت کے لیے فرشتوں کے سوال پر ثابت قدمی کی دعا، میت کے سر کے جانب الف لام میم سے مفلحون تک، پیر کی جانب آمن الرسول سے ختم تک پڑھ کر دعا کی جائے۔ یہ بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ قبر میت کے لیے کیا جب میت کو دفن کیا جاتا ہے اس وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ تو یہ ہے کہ میت کے سر کے جانب جب میت کو دفن ہو جائے تو اس کے سر کے جانب کھڑا ہو کر الف لام میم سے مفلحون تک پڑھنا چاہیے، اور پھر اس سورہ بقرہ کا آخری آیت آمن الرسول سے ختم تک یہ پڑھنا چاہیے پیر کی جانب کھڑے ہو کر۔ جب کسی کو مصیبت یا بیماری میں دیکھے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا جب کسی کو مصیبت یا بیماری میں دیکھے تو اس وقت یہ دعا دینی چاہیے۔ مجلس سے اٹھتے وقت کی دعا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ تو یہ دعا ہے جب کسی مجلس میں دینی مجلس میں بیٹھے ہو تو اس مجلس کے برخاست ہونے پر یہ دعا پڑھ کر اٹھنا چاہیے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس میں بیٹھنے میں جو کوتاہی کمی رہ گئی ہے اللہ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ کتے سے خوف کے وقت کی دعا، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ۔ جب کتا بھوک رہا ہو یا اس کا ڈر ہو تو اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ کسی کے انتقال یا مصیبت کے وقت کی دعا، انا للہ وانا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ دعا پڑھنا ہے جب کسی کے انتقال کی خبر سنے اس وقت یا کوئی مصیبت درپیش ہو تو اس وقت یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ بادل گرجنے کے وقت کی دعا، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ جب بادل گرجے تو اس وقت یہ دعا پڑھے۔ کوئی چیز گم ہو جانے، نیز نوکر یا جانور وغیرہ بھاگے جانے کے وقت کی دعا، اللہم راد الضالۃ وہادی الضالۃ انت تہدی من الضلالہ اردد علی ضالتی بقدرتک وسلطانک فإنها من عطائک وفضلک۔ یہ دعا کب پڑھیں گے؟ جب کوئی چیز گم ہو جائے یا نوکر بھاگ جائے یا جانور بھاگ جائے تو اس وقت یہ دعا پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز واپس عطا فرما دیں گے۔ پانی پینے کی دعا، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ اور پینے کے بعد الحمدللہ کہے۔ پانی پینے کے بعد الحمدللہ الذی جعلہ عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا۔
تو یہ پانی پینے کی دعا ہے کہ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھے اور پینے کے بعد الحمدللہ کہے، اور پورا پانی پی لے تو اس وقت یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی جعلہ عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا۔ اوپر چڑھنے کی دعا، اللہ اکبر، یہ اوپر چڑھنے کی دعا ہے۔ اوپر آپ چڑھ رہے ہو، سیڑھی پہ چڑھ رہے ہو، لفٹ سے اوپر چڑھ رہے ہو، پہاڑ کے اوپر چڑھ رہے ہو، یا کوئی راستہ اونچائی پر چڑھ رہا ہے تو اس وقت اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ نیچے اترتے وقت کی دعا، سبحان اللہ۔ علم اضافہ کے لیے دعا، رب زدنی علما، یہ علم اضافہ کے لیے دعا پڑھنا ہے۔ حافظہ کے قوت کے لیے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ حافظہ کی قوت کے لیے، یادداشت، بہت لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہم یاد کرتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں، ہماری قوت حافظہ بہت کمزور ہے، مجھے یاد نہیں ہوتا جلدی، تو اس کے لیے دعا ہے کہ اس دعا کو پڑھ کر یاد کریں، اور یہ دعا کو پڑھتے رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قوت حافظہ کو مضبوط کر دیں گے۔ خوشی یا تعجب کے موقع کی دعا، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جب خوشی ہو، کوئی خوشی کی خبر سنے یا کسی چیز سے تعجب ہو تو اس موقع پہ یہ دعا پڑھنا ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو یہ 20 دعائیں ہیں، اور اس سے پہلے کے ویڈیو میں بھی ہم نے دعائیں پیش کی ہے، تو 3 ویڈیو ملا کر 60 دعائیں ہو گئی، اور آگے بھی دعائیں ہم دوسری ویڈیو میں پیش کریں گے۔ تو ان دعاؤں کو جو پڑھنے کا معمول بنائیے۔